اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحبک والاولیاء والصالحین۔ آج کے دور میں لوگوں کا خیال ہے کہ اولیاء اکرام کو سب علم ہوتا ہے، سارے کا سارا علم ہوتا ہے، زمینوں آسمان ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اولیاء اکرام کو علم ہوتا ضرور ہے، مگر چند اولیاء اکرام کو ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، جتنے بھی اولیاء کو فیض ملا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا ملا ہوا ہے، یعنی کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ فیض اس مقام کے حساب سے ملا ہوا ہے، وہ علم کا فیض۔ اور اولیاء اکرام اپنی طاقت سے بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی چیز میں، اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ فیض مل گیا تو سارے کا سارا علم حاصل ہو گیا۔ علم کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اور گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو لوگوں کا ذہن ہو رہا کہ اولیاء اکرام کو سب پتا ہے، سارے کا سارا علم ان کو پتا ہے۔ تو بہت سے اولیاء اکرام ہیں جن کو بہت سا علم ہوتا ہے، بہت سا، چند ایسے بھی جن کو ان سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، علم کی انتہا نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمارا ذہن ہے کہ جی اولیاء اکرام کو سارے کا سارا علم پتا ہے، اولیاء اکرام جو ہے ایسے جس طرح کا مرضی علم پوچھ لو اولیاء اکرام کو پتا ہوگا۔ تو یہ ایک بات غلط ہے کہ اولیاء اکرام کو سب علم پتا ہے۔ انبیاء اکرام کو بھی جو ہے ان کے مقام کے حساب سے علم جو ہے وہ ہوتا ہے، کہ بعض انبیاء اکرام کو تھوڑا علم ہوتا ہے، بعض اولیاء اکرام کو زیادہ، بعض انبیاء اکرام کو زیادہ، بعض کو اس سے زیادہ۔ اور نبی پاک کو سب سے زیادہ علم تھا، نبی پاک کا علم سب سے زیادہ، تمام انبیاء اکرام سے زیادہ نبی پاک کا علم تھا۔ تو اولیاء اکرام کا بھی اسی طرح ہے کہ اولیاء اکرام کے بعد بھی کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس اس سے زیادہ ہے، کسی کے پاس اور اس سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح اولیاء اکرام کے مقامات کے حساب سے ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا مقام ہوگا اس کے پاس اتنا علم ہوگا۔ تو اسی وجہ کو بنیاد بنا کر جی اولیاء اکرام کو سارا علم ہے، تو وہ کبھی کہتے ہیں جی اولیاء اکرام نے ریل گاڑی کیوں نہیں بنائی، اولیاء اکرام نے جی اپنا موٹر سائیکل کیوں نہیں بنائی، اولیاء اکرام نے جی ہوائی جہاز کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ ایک اس بات کو بنیاد بنانا کہ علم اولیاء اکرام کو سارے کا سارا، تو اس وجہ سے انہوں نے ریل گاڑی، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز کیوں نہیں بنایا، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اب آپ نبی پاک کے بارے میں دیکھیں کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ علم تھا، یہاں تک کہ نبی پاک نے قیامت تک ایک ایک چیز کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایسے فلاں وقت کے بعد فلاں وقت ہوگا، فلاں زمانے کے بعد فلاں زمانہ ہوگا، اس زمانے میں فلاں شخص ہوگا، اس کے بعد وہ فلاں شخص ہوگا۔ ایک ایک چیز صحابہ کرام کو نبی پاک نے فرمائی۔ اب نبی پاک نے بھی AK-47 نہیں بنائی۔ اگر نبی پاک چاہتے تو کیا AK-47 نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے۔ AK-47 نبی پاک نے بھی نہیں بنائی۔ کہاں فرشتوں کی مدد اور کہاں ایک چھوٹی سی AK-47، اس سے تمام جو ہے کفار کو ایک ہی برسٹ سے سارے ختم۔ بڑا نبی پاک نے بھی ایسا کچھ نہیں فرمایا، حالانکہ نبی پاک کو بے شمار علم تھا۔ نبی پاک نے ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت تک کی جتنی بھی نشانیاں وہ ساری بیان فرمائی۔ تو لوگوں کو اپنے ذہن کو بدلنا چاہیے کہ جی اولیاء کرام کو پتا ہوتا ہے، بعض اولیاء کرام کو پتا ہوتا بھی ہے اور بعض کو نہیں پتا ہوتا۔ تمام جو ہے تمام کے تمام کو آپ یہ نہیں سوچ سکتے جی تمام کے تمام کو پتا ہے،
تو کہ سارے کے سارے اولیاء کرام کو پتا ہوتا ہے، یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں کچھ اولیاء کرام جو کامل ہیں ان کو علم ہوتا ہے، اور کچھ اور زیادہ تر کو جو علم نہیں ہوتا، ان کو صرف ایک اجازت کا فیض ہوتا ہے، ایک روحانی فیض ایک معمولی سا عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سلسلے کا حصہ بنے رہے، سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق رہے، اور سلسلے کے فیض کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. تو ہم لوگوں کو اپنا ذہن بدلنا چاہیے کہ جی اولیاء کرام کو سب پتا ہوتا ہے. اولیاء کرام کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے جتنا ان کا علم ہوتا ہے. اور اولیاء کرام بھی جس طرح انبیاء کرام علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کبھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے علم حاصل کر لیا، کبھی دنیاوی لحاظ سے علم حاصل کر لیا، اسی طرح جو ہے اولیاء کرام بھی کبھی اللہ رسول کی بارگاہ سے علم حاصل کر لیا، کبھی دنیاوی لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیز سمجھ لی، کسی چیز پر غور کر لیا. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ جی یہ جو سورج ہے یہ غروب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ میرا خدا نہیں، یہ چاند ہے یہ بھی ڈوب جاتا ہے، یہ بھی میرا خدا نہیں، یہ ستارے یہ سیارے یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ میرے خدا نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، جو کہ انہوں نے اپنے غور سے ایک رب تعالیٰ نے جو ان کو عقل عطا کی تھی، جو ان کو علم عطا کیا تھا، اس سے انہوں نے وہ سوچا کہ بھئی یہ خدا نہیں ہے. تو انبیاء کرام بھی علم حاصل کرتے، دنیاوی لحاظ سے بھی حاصل کر لیا، اور جو ہے ظاہری لحاظ سے اللہ پاک کی بارگاہ سے بھی حاصل. ویسے ان کا انبیاء کرام کا جو علم ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے ہوتا ہے، لیکن ظاہری ایک دنیاوی لحاظ سے بھی وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے. تو اولیاء کرام کا بھی نبی پاک کی بارگاہ سے علم مل جاتا ہے، تو کبھی نبی پاک کے صدقے دوسرے اولیاء کرام سے مل جاتا ہے. تو وہ دنیا سے بھی حاصل کرتے رہتے ہیں انبیاء کرام اولیاء کرام دنیاوی لحاظ سے بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی چیز پر غور کر لیا، کبھی کسی چیز پر غور کر لیا، تو اس طرح وہ بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس جس کو ولایت کا فیض مل گیا، جس کو دم چاڑے کی اجازت مل گئی، تو وہ جو اس کو سارے کا سارا علم آ گیا. تو یہ جو ہے جاہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ جی وہ سارے کا سارا علم آ گیا. تو سارے کا سارا علم جو ہے نہیں آ سکتا، سارے کا سارا علم کسی کو بھی نہیں آ سکتا. ہاں رب تعالیٰ کی ذات کے سارے کا سارا علم کی رب تعالیٰ کی ذات جو ہے رب تعالیٰ کی ذات کے پاس سارے کا سارا علم ہے. باقی آپ کہیں کہ نبی پاک کے پاس بھی سارے کا سارا علم تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کے پاس بھی سارے کا سارا علم ہو. ہاں نبی پاک کو بھی جتنا رب تعالیٰ نے چاہا اتنا عطا کیا گیا، اور اسی طرح اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو جتنا رب تعالیٰ نے چاہا اتنا عطا کیا گیا، خواہ وہ ظاہری لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے دیا ہو، خواہ وہ جو ہے خود ڈائریکٹ عطا کیا، وہ رب تعالیٰ کا کام ہے اور رب تعالیٰ جانے. تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جتنا رب تعالیٰ علم عطا کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور جو ہے سارے کا سارا علم کبھی کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. تو اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ان کو سارے کا سارا علم ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے. تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.